انگریزی دانوں کو تو جانے دیے، ان کے نصاب تعلیم میں کتاب و سنت کا نام ہی نہیں، اب یہ کچھ ان دونوں کا نام لینے لگے ہیں، مگر قرآن سے ڈرتے معلوم ہوتے ہیں۔ مدارس عربیہ کے فارغ التحصیل حضرات کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ان میں سے بعض کو علم ہوتا ہے مگر صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ حسد، کبر، عجب، جاہ طلبی وغیرہ روحانی بیماریاں ہیں جو شیخ کامل کی صحبت میں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ دورہ تفسیر کے بعد علماء کرام کو بچا ہوا سالن ملا تو انہوں نے دونوں باورچیوں کے حصے کا سالن چھین کر کھا لیا۔ انہوں نے دونوں باورچیوں کے حصے کا سالن چھین کر کھا لیا، یہ ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے ان میں تو میں سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی۔ مجھے کوئی پتہ نہیں، اگلے دن مصری رحیم بخش مرحوم نے مجھ سے اس کا ذکر کیا تو تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی جھگڑا ہوا۔ میں نے علماء کرام کو بلا کر سمجھایا کہ آپ نے یہ نہ سوچا کہ اس لڑائی میں بے عزتی کس کی ہوئی، باورچیوں کی نہیں بلکہ آپ کی بے عزتی ہوئی۔ ایک دن بعد علماء کرام نے باسی روٹی میرے سامنے لا کر پیش کر دی کہ ہمیں یہ کھانے کو ملتی ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک دفعہ میری بیوی بیمار تھی، لڑکی نے باسی ٹکڑے لا کر میرے سامنے رکھ دیے جو کئی دنوں کے جمع شدہ تھے اور ان میں تعفن پیدا ہو گیا تھا اور طبیعت قے کی طرف مائل ہو رہی تھی، لیکن میں نے نفس کو ڈانٹا کہ روز تازہ روٹی کھاتے تھے، آج اللہ نے باسی بھجوائی ہے تو یہی کھانی پڑے گی۔ میرے دادا پیر رحمہ اللہ کہ ہاں ایک دن کڑوا خربوزہ آیا تو سارا خود کھا گئے۔ ایک پھان خادم کو دے کر فرمایا کہ لو بھائی تم بھی چکھ لو، یہ نہ کہنا کہ آج مجھے حصہ نہیں ملا۔ اس نے زبان پر رکھا تو تھو تھو کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا جو کہ روز جو میٹھے بھجواتا تھا آج اس نے کڑوا بھجوا دیا تو تھوک دیا۔ میرے دادا پیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا ہوا تھا، میرے دادا پیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا ہوا تھا، اس لیے نفس کو زبردستی باسی روٹی کھلائی۔